کہ 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. بڑے ہمارے ان کے ساتھ معاملات تھے. چارٹر ڈیموکریسی کی بات کر چکا ہوں, ججوں کی بحالی کی بات کر چکا ہوں. وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا, جب تک کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ جیسے ہی گجرانوالہ پہنچا تو بحالی کی جو خبر آ گئی. شہباز صاحب کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس وقت انہوں نے توڑ دی تھی. یہاں گورنر رول لگا ہوا تھا. وہاں پہنچا تو جب ہم نے کہا, اب اس وقت اعتزاز احسن صاحب بھی میرے ساتھ جا رہے تھے, تو ہم نے باہمی طور پہ طے کیا کہ ہم لاہور واپس چلتے ہیں, کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو گجرانوالہ پہنچ کے ہی پورا ہو گیا. جج بحال ہو گئے. لوگوں نے مجھے کہا جی کہ آپ لانگ مارچ کو لے کے جائیں اسلام آباد. میں نے کہا کیوں؟ کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ نہیں آپ نے بحال کروانی. میں نے کہا وہ تو میرا مقصد نہیں تھا یہاں لانگ مارچ کا, وہ تو اپنا ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد کریں گے, اور لیکن ہم اپنا اس کے لیے اسلام آباد ہم نہیں جائیں گے, لانگ مارچ کی شکل میں ہم وہاں نہیں جائیں گے. اصول تھا, ہم نے اپنے اصول پہ ہم نے عمل کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کی بہت خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں, ہم نے اس کو بھی برداشت کیا. ایک بہت نامور صحافی ہیں کراچی سے, انہوں نے مجھے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے نا وہ لائن پہ لیا. میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا اسلام آباد سے لاہور, بارش ہو رہی تھی, رات کا وقت تھا. مجھے کہنے لگے جی کہ آپ اب اس حکومت کے خلاف کب لانگ مارچ کریں گے, اس حکومت نے تو پاکستان کا بہت برا حال کر دیا, تو کب لانگ مارچ کریں گے, کب اس کو ختم کریں گے؟ میں نے کہا میں اپوزیشن لیڈر ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے لانگ مارچ کروں گا, تو میں کیوں لانگ مارچ کروں؟ میرے منشور میں نہیں ہے اس طرح لانگ مارچ کر کے حکومتوں کو ختم کرنا. اور آپ جانتے ہیں ہم نے پورا موقع دیا, وقت دیا, حکومت نے اپنی مدت مکمل کی. جب مکمل کی تو میں گیا محترم زرداری صاحب کے پاس, صدر تھے پاکستان کے. میں نے کہا آپ ابھی آپ کے 6 مہینے اور ہیں, آپ ہمارے صدر ہیں زرداری صاحب, ہم الیکشن ہو گئے, ہم جیت گئے ہیں, تو میں جناب آپ صدر ہیں, ہم آپ کی اسی طرح سے عزت کریں گے جیسے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی عزت کی جاتی ہے. ہم نے ایک اچھی روایت ڈالی, اور پھر آپ جانتے ہیں جی کہ ہم نے اس حکومت میں مل کر عمران خان صاحب کے دھرنوں کا مقابلہ کیا. پارلیمنٹ یکجان ہو کے اس کے خلاف کھڑی ہو گئی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی ڈیموکریسی اور کہاں کی سیاست ہے؟ ادھر سے حکومت ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو ادھر سے آپ اس کے خلاف دھرنے شروع کر دیں, اور آپ یہ زبان استعمال کریں کہ وزیر اعظم کو ہم وزیر اعظم ہاؤس سے اس گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر لے کے آئیں گے. اور کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ محترم قبلہ حضور طاہر القادری صاحب کے ساتھ آپ اپنا جو ہے نا وہ کریں گے, جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اشتراک کریں گے, گٹھ جوڑ کریں گے, اشتراک کریں گے, اور ان کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے. کیا واسطہ طاہر القادری صاحب کا پاکستان کے ساتھ؟ وہ کون ہے پاکستان کی سیاست کے؟ ان کے ساتھ آپ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں, اور بھی افراد اور عناصر بیچ میں ملے ہوئے تھے. ابھی گورنمنٹ بنتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, آپ 35 فنکشنوں کی بات کرتے ہیں. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو کہ بہترین چیف جسٹس تھے, میں دل سے ان کی بہت عزت کرتا ہوں, انہوں نے ناصر الملک, اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ کوئی 35 فنکشن والی کام بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب الیکشن فیئر ہوئے ہیں. اور میں جا رہا ہوں بھائی آپ کے پاس وہاں پہ بنی گالا میں, بطور وزیر اعظم بنی گالا جا رہا ہوں, آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جا رہا ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں آتا, آپ آئیں. میں تو پاکستان کی خاطر گیا تھا ان کے پاس کہ بیٹھیں آپ بات کریں, کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہتے. بعد میں پتہ لگا جی کہ سڑک بنی گالا سے بنا دیں آپ اسلام آباد سے بنی گالا تک.
ہم نے بنا دی سڑک وہ. تو اگر یہی بات تھی تو پہلے کہہ دیتے اور ہم پہلے کام یہ کر دیتے. اتنا انتظار کروانے کی ہمیں بھی اور خود بھی انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مجھے بھی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام پہلے ہی ہو سکتا تھا. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہاں یہ ابھی شہباز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عمل کرنا چاہیے. عمل تو دور کی بات ہے بھائی, کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے. ان کا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں, دھرنے کرنے ہیں, احتجاج کرنا ہے. ادھر سے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ادھر سے دھرنے ہو رہے ہیں. وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا پروگرام ملتوی کر بیٹھے وہ پاکستان آنے کا. بھئی ابھی ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے. کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا ہے, ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا. ہم وہی کریں گے کہ جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہونا چاہیے, اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے. اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں, ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا, کچھ بھی ہو. یہ ہمارا منشور ہے بھائی. اور منشور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے پاس آئے 2013 میں کے فوراً بعد کہ نواز شریف صاحب ہم اس وقت KPK میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, آپ اور ہم مل کر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور ہمیں بنانی چاہیے. میں نے کہا مولانا صاحب عددی اعتبار سے ان کے ووٹ زیادہ ہیں, 2-3 ہی زیادہ ہیں, عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں, لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بننے دی. انہوں نے میری بات مان لی, ان کی بڑی مہربانی, بہت ان کا شکریہ. لیکن 2018 میں پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی تھی, لیڈنگ پارٹی تھی. اور پھر وہاں پہ مرکز میں جس طرح سے جو آپ کو پتہ ہے, میں اس بحث میں اب نہیں جانا چاہتا آج کے دن کہ کس طرح سے RTS بند ہوا اور کیا ہوا. وہ نہ ہوتا تو مرکز میں بھی یقیناً گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی بنتی. لیکن پنجاب میں اس کے بعد ہیلی کاپٹر اڑے, انہوں نے جہاز اڑائے, کیا کچھ نہیں کیا. ہمارے بندوں کو پکڑ کے لائے اور پھر مصنوعی ایک اپنا جو بنا کے اکثریت, تو پنجاب نے اپنے دھکے سے اپنی حکومت قائم کر لی. یہ منشور ہمارا نہیں ہے بھائی, یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے, ہمارا نہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے, اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا ہے,